سفارتی محاذ پر بھارت کو ایک اور شکست۔ پہلگام واقعہ پاکستان سے جوڑنے کی کوشش ناکام، مطالبے کے باوجود شنگھائی تعاون تنظیم کے ارکان کا پہلگام واقعہ اعلامیے میں شامل کرنے سے انکار۔ بھارتی وفود کی تمام تر کوششوں کے باوجود رکن ممالک نے اعلامیے تبدیل کرنے سے انکار کر دیا۔ بلوچستان میں بدامنی پھیلانے کی بھارتی سازشوں کا ذکر اعلامیے میں موجود ہونے پر بھارتی وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ تل ملا اٹھے۔ ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اعلامیے پر دستخط سے انکار کر دیا۔ اجلاس میں چین، روس، پاکستان، ازبکستان، تاجکستان، قازقستان، کرغزستان اور دیگر ممالک کے وزرائے دفاع شریک ہوئے۔ سائیڈ لائن میں وزیر دفاع کی چینی ہم منصب سے ملاقات، اہم امور پر تبادلہ خیال۔ دہشت گردی پوری دنیا کے لیے مشترکہ خطرہ ہے، اسے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال نہ کیا جائے۔ وزیر دفاع کی اسرائیل کے ایران پر غیر قانونی اور بلا اشتعال حملوں کی شدید مذمت۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی شنگھائی تعاون تنظیم کے وزرائے دفاع اجلاس میں شرکت۔ تاجکستان، ایران، قازقستان، چین کے وزرائے دفاع سے بھی دو طرفہ ملاقاتیں ہوئیں۔ کہا کہ غزہ میں انسانی بحران اور اسرائیلی بربریت پر بھی گہری تشویش کا اظہار۔ وزیر دفاع کا فلسطینیوں پر حملے بند کرنے اور فوری مستقل جنگ بندی پر زور۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا کہ بین الاقوامی برادری اسرائیل پر جنگ بندی کے لیے زور ڈالیں۔ پاکستان عالمی امن میں اہم کردار ادا کرنے کے لیے تیار۔ پاکستان جولائی میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی صدارت سنبھالے گا۔ پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار کی اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل سے ملاقات۔ سلامتی کونسل کی صدارت کے دوران پروگرام آف ورک سے آگاہ کیا۔ عاصم افتخار نے کہا رکن ممالک عالمی تنازعات کے پرامن حل کے لیے پرعزم ہیں۔ پاکستان سلامتی کونسل میں اپنی صدارت کو کھلے، شفاف اور مشاورتی انداز میں انجام دے گا۔ ڈونلڈ ٹرمپ امریکی میڈیا کے پیچھے پڑ گئے، کہا کہ صحافت کے نام پر گمراہ کن پروپیگنڈا ناقابل قبول ہے۔ سی این این، نیو یارک ٹائمز کے جعلی خبریں دینے والے رپورٹرز کو برطرف کیا جانا چاہیے۔ ٹروتھ سوشل پر پیغام میں کہا کہ برے ارادوں والے یہ برے لوگ ہیں، یہ رپورٹر بدنیت اور خطرناک عزائم رکھنے والے افراد ہیں۔ عوام میں اشتعال اور غلط فہمیاں پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کہا کہ ایرانی جوہری تنصیب سے کچھ بھی منتقل نہیں کیا گیا۔ جوہری تنصیب سے کچھ باہر نکالنا بہت وقت طلب، خطرناک اور مشکل ہوتا ہے۔ امریکہ خفت مٹانے کے لیے بڑی پریس کانفرنس کرنے پر مجبور۔ ایران کی ایٹمی صلاحیت تباہ کرنے کا دعویٰ، ایران پر انتہائی کامیاب حملے کیے۔ کچھ امریکی چینلز من گھڑت خبریں چلا رہے ہیں۔ سی این این نے گمراہ کن تفصیلات جاری کی۔ امریکی وزیر دفاع پیٹ ہیگزیت کی نیوز کانفرنس، کہا صدر ٹرمپ نے انتہائی پیچیدہ اور مشکل آپریشن مکمل کرایا۔ آئی اے ای اے نے تصدیق کی ایران کی جوہری تنصیبات کو نقصان پہنچا۔ امریکی آپریشن کے نتیجے میں ایران اسرائیل جنگ بندی ہوئی۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف جنرل ڈین کین نے کہا قطر میں امریکی اڈے پر حملے کی خبر پہلے ہی مل گئی تھی، ایران کا بڑا حملہ ناکام بنایا۔ میڈیا بریفنگ کے دوران ایرانی تنصیبات پر حملوں کی ویڈیو بھی دکھائیں۔ ایرانی حملوں سے صہیونی ریاست پاش پاش ہو گئی۔ امریکہ کو جنگ سے کوئی کامیابی حاصل نہیں ہوئی۔ ایران نے امریکہ کے منہ پر زوردار تمانچہ رسید کیا ہے۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کی اسرائیل کے خلاف فتح پر ایرانی قوم کو مبارکباد۔ کہا ایران نے اسرائیل کے تمام دعوے کچل کر رکھ دیے۔ امریکہ اس جنگ میں اس لیے داخل ہوا کہ اسے لگا اگر وہ ایسا نہ کرتا تو اسرائیل مکمل تباہ ہو جاتا۔ ایرانی شورا کونسل میں آئی اے ای اے سے تعاون معطل کرنے کا بل منظور۔ شکر ہے کہ جنگ بند ہو گئی اور اس کا جو مزید بے پناہ نقصان خدا نخواستہ پہنچ سکتا تھا نہ صرف ایران اور خطے میں نہیں پوری دنیا میں، تو ایک میں سمجھتا ہوں کہ لیکن اس میں یقیناً ایرانی جو قوم ہے انہوں نے پھر بڑی جرأت کا مظاہرہ کیا، بڑی بہادری کے ساتھ وہ جھکے نہیں، کسی طور پر بھی وہ اپنا پریشر قبول نہیں کیا اور انہوں نے کہا کہ باوقار طریقے سے یہ جنگ بند ہوگی۔ ایرانی قوم نے جرت اور بہادری سے مقابلہ کیا۔ پاکستان نے بھرپور انداز میں برادر ملک کی حمایت کی۔ شہباز شریف کا کابینہ اجلاس سے خطاب، کہا اللہ کا شکر ہے اسرائیل ایران جنگ رک گئی۔ تاریخ میں پہلی بار ایران نے
کھلے دل سے پاکستان کا شکریہ ادا کیا۔ امریکی صدر نے فیلڈ مارشل کی کھلے دل سے تعریف کی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی صلاحیتوں کے معترف ہیں۔ بجٹ کی حمایت پر صدر آصف زرداری، بلاول بھٹو زرداری کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ وزیر خزانہ، ان کی ٹیم اور اتحادیوں کی کاوشیں بھی قابل قدر ہیں۔ کابینہ اجلاس میں وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کے خطے میں کشیدگی کم کرنے کے کردار کو سراہتے ہوئے متفقہ طور پر قرارداد منظور۔ آئندہ مالی سال کا بجٹ منظور۔ قومی اسمبلی نے وفاقی بجٹ کی شکوار منظوری دے دی۔ فائنانس بل میں 106 ادارے انکم ٹیکس سے مستثنی قرار۔ وفاقی بجٹ کا کل حجم 17,600 ارب روپے ہے۔ مجموعی آمدن کا تخمینہ 19,400 ارب روپے رکھا گیا۔ کاربن لیوی عائد کرنے کی ترمیم منظور۔ اپوزیشن کی تمام ترامیم مسترد۔ کسٹمز ایکٹ میں 14 ترامیم بھی کثرت رائے سے منظور۔ کسٹمز ایکٹ میں ترمیم پر اپوزیشن نے ووٹنگ چیلنج کی۔ گنتی پر حکومتی بینچز کی تعداد 201 اور اپوزیشن ارکان کی تعداد 57 نکلی۔ سیلز ٹیکس فراڈ میں ملوث افراد کی گرفتاری سے متعلق بھی سخت ترامیم منظور۔ سیلز ٹیکس فراڈ 5 کروڑ یا اس سے زائد ہوا تو گرفتاری ہوگی۔ ٹیکس کی رقم میں گڑبڑ کرنے پر گرفتاری ہوگی۔ مال کی سپلائی کے بغیر ٹیکس انوائس جاری کرنے پر ٹیکس فراڈ کے تحت گرفتاری کی جائے گی۔ ٹیکس انوائس میں فراڈ کو بھی سیلز ٹیکس فراڈ تصور کیا جائے گا۔ ارکان پارلیمنٹ کی تنخواہوں اور مراعات ایکٹ سے متعلق ترمیم بھی ایوان میں پیش کی گئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی بھی قومی اسمبلی اجلاس میں شرکت۔ وزیر اعظم کا بلاول بھٹو، بیرسٹر گوہر اور اسد قیصر سے مصافحہ۔ اس حکومت نے ہمارے بات مانے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی ہول ہارٹیڈلی اس بجٹ کو سپورٹ کرے۔ حکومت وقت نے یہ فیصلہ کیا کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام 20% اضافہ کر رہے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے احتجاج کے بعد حکومت نے ہمارا یہ مطالبہ مانا ہے اور سولر ٹیکس میں 50% کمی لے کر آئے ہیں، تو obviously ہم سپورٹ کریں گے اس میجر کو۔ پیپلز پارٹی کی وفاقی بجٹ کی حمایت۔ حکومت نے ہماری تجاویز مان لی، اس لیے ہم نے بجٹ کو سپورٹ کیا۔ بلاول بھٹو کا قومی اسمبلی اجلاس سے خطاب، کہا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں 20% اضافہ کیا گیا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے صرف مخالفت برائے مخالفت کی سیاست نہیں کی، وزیر اعظم کے شکر گزار ہیں، انہوں نے ہماری تجاویز مانی۔ پیپلز پارٹی کے احتجاج کے بعد سولر ٹیکس پر کمی کی گئی۔ پنجاب کا آئندہ مالی سال کا بجٹ ایوان میں کثرت رائے سے منظور۔ 4,339 ارب سے زائد مطالبات زر کثرت رائے سے منظور۔ اپوزیشن کی کٹوتی کی 8 تحریک مسترد۔ بجٹ میں موجودہ ٹیکس ڈھانچہ برقرار رکھتے ہوئے کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا گیا۔ نئے مالی بجٹ میں صوبائی محصولات، پراپرٹی ٹیکس، ٹرانسپورٹ ٹیکس میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی۔ صنعت، زراعت، صحت، تعلیم میں اضافی ٹیکس نہیں لگایا گیا۔ بجٹ میں 18 شعبوں کے نئے منصوبے بھی شامل۔ ایف بی آر کو لامحدود اختیارات دینے، ٹیکس دہندگان کی گرفتاری کے مجوزہ قانون کے خلاف صنعت کار سراپا احتجاج۔ احتجاجی تحریک شروع کرنے کا اعلان کر دیا۔ صنعتی تنظیموں کا بھی احتجاج میں شامل ہونے کا فیصلہ۔ کراچی کی چھوٹی بڑی مارکیٹس میں احتجاجی بینرز آویزاں۔ صدر کراچی چیمبر جاوید بلوانی نے کہا یہ کیسی جمہوریت ہے جس میں ٹیکس دینے والے کی سنوائی نہیں، اس قانون سے صنعت کار اور برآمد کنندگان بھاگ جائیں گے۔ محرم الحرام کا چاند نظر آ گیا ہے۔ یوم عاشور اتوار 6 جولائی کو ہوگا۔ اعلان مرکزی رویت ہلال کمیٹی مولانا عبدالخبیر آزاد نے کیا۔ پنجاب حکومت نے محرم الحرام کے دوران ڈرونز اڑانے پر پابندی لگا دی۔ وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری نے پریس کانفرنس میں کہا محرم الحرام کے دوران ڈرونز اڑانے کی اجازت نہیں ہوگی، جو ڈرون اڑائے گا اسے گرفتار کیا جائے گا۔ سوشل میڈیا پر بھی نفرت انگیز پوسٹ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ سیف سٹی کیمروں کے ذریعے محرم الحرام کے جلوسوں کی نگرانی ہوگی۔ 35,000 سے زائد رضاکار بھی ڈیوٹی پر موجود ہوں گے۔ جلوس کے روٹس پر اضافی کیمروں سے نگرانی بھی کی جائے گی۔ لاہور سمیت پنجاب بھر میں بارشیں، جل تھل ہو گیا، نشیبی علاقے زیر آب۔ اگلے 24 سے 48 گھنٹے میں مزید بارشیں ہوں گی۔ پی ڈی ایم اے کا الرٹ بھی جاری۔ اسلام آباد، فیصل آباد، سرگودا، میاں والی میں موسلادھار بارش متوقع۔ لاہور، راولپنڈی، گجرانوالہ، ملتان، بہاولپور، رحیم یار خان میں بھی بارش کا امکان۔ محکمہ موسمیات نے کراچی میں ابر رحمت برسنے کی نوید سنا دی۔ وقفے سے بادل برسیں گے۔ ہفتے اور اتوار کو موسلادھار بارشوں کے باعث اربن فلڈنگ کا خدشہ۔ مانسون بارشوں کا پہلا سپیل 2 جولائی تک بارشیں برسائے گا۔
बारिशों से तबाही, छतें और आसमानी बिजली गिरने से 7 अफराद जाँ भाग हो गए। कसूर के करीब इलाहाबाद में छत गिरने से 2 बच्चियां जाँ भाग। उकाड़ा के इलाके बंगला गुगीरा में छत गिरने से 5 साला बच्ची दम तोड़ गई। बहावल नगर में भी छत गिरने से 4 साला जैन जिंदगी की बाजी हार गया। मियां चन्नू में बारिश के दौरान बिजली गिरने से खेतों में काम करने वाला नौजवान जाँ भाग हुआ। चिन्योट, हुज्रा, शामकीन, जड़ावाला समेत कई मकामात पर छतें गिरने से 7 अफराद जख्मी। लाहौर में मॉनसून की पहली बारिश ने इंतजामिया की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। मॉडल टाउन लिंक रोड पर शगाफ पड़ गया। एक जानिब की सड़क ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का बारिश के दौरान लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, कज़ाफ़ी स्टेडियम, ज़हूर इलाही रोड, जेल रोड और दीगर इलाकों का जायज़ा लिया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का बारिशी पानी के बरवक्त निकासी पर इज़हार इत्मीनान। कज़ाफ़ी स्टेडियम और इतराफ़ 8 माह के दौरान पानी की निकासी का पायदार सिस्टम देने पर हुकाम को भी सराहा। मरीम नवाज ने मुख्तलिफ इलाकों में बारिश की सूरत हाल का जायज़ा लेते हुए पानी की निकासी का भी मुशाहदा किया। बार बार ये सवाल फिलाना ये कह रहा है, मैं एक बंदे का जवाब दूं, इमरान खान का। मुझे कोई भी हुक्म देगा मैं उसको अमल दरामद करने के लिए पाबंद हूँ उसका। मेरा वो लीडर है। मैं ये नहीं समझता या मुझे कोई डायरेक्शन इंडिकेशन ऐसे नहीं है कि इमरान खान ये चाहता हो कि इमरान खान की असम्बली डिसॉल्व हो जाए टेक्निकली। मैंने तो इमरान खान की सोच ये काफ़ी की है और इमरान खान का वो इख्तियार, इमरान खान की वो ताकत, इमरान खान का वो ऑप्शन जो उसके पास रहना चाहिए और उसका ये मैंडेट है और उसकी हुकूमत है, तो उसको मैंने इंटैक्ट रखा। बानी पीटीआई से मुलाकात हमारा आईनी हक है। मुल्क में आईन और कानून को रोंदा जा रहा है। मेरे लीडर बानी पीटीआई हैं और मैं सिर्फ उन्हीं के सामने जवाबदेह हूँ। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बानी पीटीआई अगर मुझसे मुतमईन हैं तो मैं किसी और को मुतमईन करने का जिम्मेदार नहीं। हुकूमत बानी की अमानत है, वो जब कहेंगे ख़त्म कर दूंगा। बजट के हवाले से उन्होंने मेरे फैसले की तायीद की है। हुकूमत ख़त्म करने के लिए एक चाल चली गई थी। बजट पास ना होता तो मैं नाअहल हो जाता। फाइनेंशियल एमरजेंसी लगाने का आईन में हक है। पाकिस्तान की सियासत के मरकज़ और महवर बानी पीटीआई हैं। दुनिया की कोई ताकत बानी को माइनस नहीं कर सकती। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान ने कहा कि बानी के ख़ानदान और अलीमा खान को तसल्ली देता हूँ, लोग गलत फहमियाँ फैला रहे हैं। बानी चेयरमैन लीडर थे, हैं और रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में मखसूस नशिस्तों के फैसले के खिलाफ नजरसानी दरखास्तों पर समाअत। वकील सलमान अकरम राजा के दलाइल मुकम्मल। कहा, सुप्रीम कोर्ट आईनी खिलाफ वर्जियों को दुरुस्त करती आई है। मुशर्रफ की 3 नवंबर की एमरजेंसी का हवाला दिया, फैसला भी पढ़कर सुनाया। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने इस्तफसार किया, अगर किसी पार्टी का निशान वापस ले लिया जाए तो फिर पार्टी की क्या कानूनी हैसियत होगी। सलमान अकरम राजा ने जवाब, पार्टी फिर भी होगी बेशक निशान वापस ले लिया जाए। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए, लगता है पीटीआई में कोऑर्डिनेशन का फुकदान था। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा, लगता है जिन 39 सरकार ने पीटीआई से सियासी वाबस्तगी जाहिर की वो ज्यादा अक्लमंद थे। सदर ट्रम्प का दबाव काम कर गया। नेटो ममालिक का दिफाई खर्चात में नुमाया इजाफा करने पर इत्तफाक। रुकन ममालिक सालाना GDP का 5% नेटो के दिफाई ज़रूरियात पर खर्च करेंगे। सरबराही इजलास के बाद जारी एलामिया में कहा गया, नेटो ममालिक दहशतगर्दी और सिक्योरिटी चैलेंजेस के खिलाफ मुत्तहिद हैं। किसी एक रुकन पर हमले की सूरत में इज्तिमाई जवाब दिया जाएगा। शहरी का मीटर उतारना SDO को महंगा पड़ गया। 1 माह कैद की सजा। सिविल जज ने पीर महल पुलिस को मुलजिम SDO को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दिया। पीर महल के रिहायशी शहरी निसार अहमद ने मीटर उतारे जाने पर चीफ एग्जीक्यूटिव फेस्को के खिलाफ अदालत से रुजू किया था। गजा में इसराइली बर्बरियत जारी। 24 घंटों में 62 फलस्तीनी शहीद। सहूनी फौज ने बैतुल मक़दस में मस्जिद अक्सा समेत तमाम मुक़द्दस मकामात को 12 दिन बाद खोल दिया। इसराइली हुकाम के मशवरे के बाद मुसलमानों, मसीहियों और यहूदियों की इबादतगाहों पर आयद पाबंदियाँ ख़त्म करने का ऐलान किया गया। फैसला तीनों मज़ाहिब के इंतज़ामिया बोर्ड से मुशावरत के बाद किया गया। मुसलमान मस्जिद अक्सा में मुकम्मल आज़ादी से नमाज अदा कर सकेंगे।
کینیا میں حکومت کے خلاف پرتشدد مظاہرے، احتجاج کے دوران 16 افراد ہلاک، 400 سے زائد زخمی۔ ایمنسٹی کینیا کا کہنا ہے کہ زیادہ تر افراد پولیس کی فائرنگ سے ہلاک ہوئے ہیں۔ زخمیوں میں مظاہرین کے علاوہ صحافی اور پولیس اہلکار بھی شامل ہیں۔ متنازع مالیاتی بل کا 1 سال مکمل ہونے پر دارالحکومت نیروبی سمیت مختلف شہروں میں احتجاجی ریلیاں نکالی گئی تھیں۔ میکسیکو میں تقریب کے دوران فائرنگ، بچوں سمیت 10 افراد قتل، مسلح افراد نے گھر میں گھس کر اندھا دھند فائرنگ کی، حملے کے بعد ملزم فرار ہونے میں کامیاب۔ امریکی ایئر لائنز کا مسافر طیارہ بڑے حادثے سے بال بال بچ گیا۔ لاس ویگاس سے اڑان بھرنے والے طیارے کے ایک انجن میں آگ لگی۔ طیارے کے انجن سے آگ کے شعلے نکلنے کی ویڈیو بھی سامنے آ گئی۔ جہاز کو ہنگامی لینڈنگ کرنا پڑی۔ طیارے میں 165 مسافر سوار تھے۔ وسطی افریقی جمہوریہ کے دارالحکومت بنگوئی میں بھگدڑ مچنے سے 29 طلباء ہلاک، 260 زخمی، 5000 سے زائد طلباء امتحانی مرکز میں امتحان دینے کے لیے جمع تھے۔ اسکول میں شارٹ سرکٹ کے باعث دھماکے سے خوف و ہراس پھیلا۔